الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة ترد البلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق يا ابن آدم تنفق عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم،
ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستو، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی چند ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ گار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، دین کے مسئلے پر، جس مسئلے پر بھی بات کی جائے، اگر دین سمجھ کر بات بیان کی جائے اور دین سمجھ کر بات کو سنا جائے تو سننے اور سنانے والے دونوں کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آج میری گزارش ہوگی کہ دین کا جو مسئلہ بھی سنیں اور میں جو کچھ بھی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کروں تو عمل کی نیت سے آپ نے سننا ہے، عمل کی نیت سے میں نے سنانا ہے، تاکہ میرا سنانا بیکار نہ ہو، آپ کا سننا بیکار نہ ہو۔ اور سننے سنانے کے بعد اللہ پاک سے یہ دعا ہے، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح روزانہ گھر کے اندر
ہر روز مشورہ ہوتا ہے، ہاں جی آج گھر میں کیا پکایا جائے، کیا کھایا جائے۔ گھر کا بڑا سربراہ پوچھتا ہے کہ شام کو کیا پکایا جائے، تو بالکل بعین ہی اسی طرح خطبہ حضرات، منبر و محراب کے وارث، ہر جمعے یہی بات سوچ کر آتے ہیں کہ آج آنے والوں کو، سننے والوں کے سامنے کیا کچھ بیان کیا جائے۔ اگر بار بار ایک ہی مسئلہ بیان کیا جائے تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی ملفوظات کے اندر کہ میاں اذا تکرر تقرر فی القلب، جب ایک بات کو بار بار بیان کیا جائے تو وہ دل میں مضبوط اور پکی ہو جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر سنانے والا یہی سمجھتا ہے میاں اگر ایک بات سنائی جائے، سننے والے کہیں گے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کو اور کچھ آتا جاتا نہیں، عالم صاحب کو کوئی اور بات آتی نہیں، ہر جمعے یہی مسئلہ، اور سننے والے پھر تنگ ہو جائیں، بور ہو جائیں۔ یہ دوسرا مسئلہ تو بالکل وہی گھر والی بات ہے، جیسے گھر میں روزانہ مشورہ کر کے روزانہ سب کی نیت پوچھ کر پکایا جاتا ہے، اسی طرح خطبہ حضرات منبر و محراب کے وارث بھی ہر جمعے آپ کے سامنے نیا مسئلہ رکھتے ہیں۔ ابھی چند دنوں سے حالات و واقعات ہم سب کے سامنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسی مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کسی کا پردہ چاک نہ فرمائے، اللہ کسی کی عزت خراب نہ فرمائے، اللہ کسی کو گھر سے بے گھر نہ کرے، اللہ پاک کسی سے اس کی چھت والا سایہ نہ چھینے۔ کچھ دنوں سے یہ واقعات و حالات ہمارے سامنے گزرتے ہیں، مگر اس کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے اگر کسی نے 10 روپے دیے تب بھی اس نے اپنی فوٹو کھنچوائی، اگر کسی نے 5 کلو آٹا تقسیم کیا تب بھی وہ لائن میں لگوا کر فوٹو کھنچوائی، اگر کسی نے سیلاب زدہ علاقوں میں جا کر 2-5 روپے والا بسکٹ تقسیم کیا تب بھی اپنی فوٹو بنوائی، اگر کسی نے آٹے کا تھیلا راشن میں تقسیم کیا، اگر 1 کلو گھی کسی کو دیا، اگر چاول پکا کر بنا کر کسی مستحق تک پہنچاتا ہے، سب سے پہلے سر فہرست اپنی تصویر بنائے گا، اپنی دیکھا دکھلوائی کرائے گا کہ تاکہ لوگ مجھے سمجھیں یہ بڑا سخی ہے، لوگ مجھے سمجھیں یہ بڑا جو ہے نا مالدار ہے، تاکہ لوگوں میں میری شہرت ہو، لوگوں میں میرا نام اونچا ہو جائے۔ تو سوچتے سوچتے اور اسی طرح کل پرسوں کی درس مشکات کے اندر جو ہمارا درس گزرا تو لب لباب اور خلاصہ یہی نکلا۔ صبح میں نے سوچا چلو آج احباب سے صدقے اور خیرات کے مسائل اور فضائل پر بات کی جائے۔ آج صدقے کے فضائل تمہیں ہر کوئی سنائے گا،
مگر صدقے کے فضائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں۔ اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کرو، فرمایا احد پہاڑ جتنا تمہیں ثواب ملے گا۔ ریاکاری پر فرمایا کہ پورا مال خرچ کر دو تب بھی 1 ذرے کے برابر تمہیں اجر و ثواب عطا نہیں ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اگر ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرو گے، قیامت والے دن دھتکار دیے جاؤ گے۔ جو جس کے لیے عمل کیا، جو جس کے لیے نام روشن کیا، جس کے لیے کام کیا، اسی سے جا کر اپنا اس کا اجر و ثواب حاصل کرو، ہمارے پاس تمہارا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو اس لیے آج میں نے یہ کوشش کی، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ احباب کے سامنے چند منٹ چند باتیں رکھوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا، دنیا کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تمہیدی طور پہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، قرآن کریم کے اندر عشر کا ذکر بھی ہے، اور قرآن کریم کے اندر صدقہ اور خیرات کا حکم بھی ہے۔ مگر بعض لوگ ان میں فرق نہیں کرتے، بعض لوگ ان میں تمیز نہیں کرتے، جدا جدا نہیں کرتے۔ میاں یہ صدقہ ہے، زمین کا عشر دینا ہوگا، مولوی صاحب میں نے زکوٰۃ دینی ہے، مال و زر سونے چاندی کی زکوٰۃ دینی ہوگی، مولوی صاحب میں نے صدقہ دینا ہے۔ اکثر لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں، جبکہ قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، قرآن کریم کے اندر عشر کے احکام الگ ہیں، قرآن کریم کے اندر صدقہ اور خیرات کے احکامات الگ ہیں۔ زکوٰۃ ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ زکوٰۃ ایسے فرض ہے جیسے نماز اور روزہ فرض ہے، اور اسی طرح عشر بھی ایسے فرض ہے جیسے نماز روزہ فرض ہے۔ ہاں البتہ نفلی صدقات ہیں، نفلی خیرات ہے، وہ کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ مگر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقے خیرات کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالو۔ اب زکوٰۃ آتا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا نقدی مال اور رقم ہے تمہارے پاس، اب شریعت کہتی ہے سال گزر جائے اس پر کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ نمبر 2 عشر، یہ عشر سونے چاندی نقدی مال پر نہیں، بلکہ علماء کرام فقہاء کرام فرماتے ہیں کل ما اخرجتہ الارض، جو کچھ بھی زمین کی فصل ہوگی اس کے اندر عشر لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ کل ما اخرجتہ الارض، جو کچھ زمین کی پیداوار۔ اب عام ہے کہ وہ زمین کی پیداوار گندم ہے، عام ہے کہ وہ زمین کی پیداوار باجرہ ہے، وہ مکئی ہے، وہ چاول ہے، وہ کپاس اور گنا ہے، وہ گاجر اور مولی ہے، وہ پیاز اور آلو ہے۔ کل ما اخرجتہ الارض، جو کچھ بھی زمین کی فصلیں ہوں گی ان کے اندر فرمایا کہ عشر لازم اور واجب ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ نفلی صدقہ خیرات ہے، مصیبت آنے سے پہلے پہلے حضور فرماتے ہیں نفلی صدقہ خیرات کرو تاکہ تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، لوگوں صدقہ خیرات کیا کرو، اس میں جلدی کیا کرو،
تاکہ آنے والی مصیبت سے اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے۔ مصیبت دو طرح کی ہوتی ہے، دو وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک مصیبت تو وہ ہوتی ہے جو انسان پہ ابھی آئی نہیں ہوتی۔ ایک مصیبت کا انسان کو ابھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، لیکن انسان اس آنے والی مصیبت سے پہلے صدقہ خیرات کر دیتا ہے تو یوں سمجھ لو آنے والی مصیبت اللہ پاک دور فرما دیتا ہے۔ یہ ہے بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها۔ تم صدقہ پہلے کر دیتے ہو، آنے والی مصیبت اللہ پاک دور کر دیتا ہے۔ اور نمبر 2، آمنہ کے لال فرماتے ہیں مصیبت آ گئی، گھر میں بیمار ہو گیا، پریشانی آ گئی، سیلاب آ گیا، کرونا وائرس کوئی اور بیماری آ گئی، اب یہ مصیبت تم نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے، اب حضور فرماتے ہیں الصدقۃ ترد البلاء، اب تم صدقہ کرو تاکہ اللہ پاک اس آئی ہوئی تمہاری مصیبت کو دور کر دے۔ تو مصیبت سے پہلے بھی صدقہ کرو اور مصیبت آنے کے بعد بھی صدقہ کرو، تاکہ اگر کوئی مصیبت نہیں آئی، آنے والی ہے، اللہ اسے بھی دور فرما دیں۔ اگر کوئی مصیبت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے پھر بھی ہم صدقہ کریں تاکہ یہ آئی ہوئی مصیبت اور مشکل گھڑی اللہ پاک ہم سے دور فرمائے۔ صدقہ خیرات ہر حال میں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ ہے، ثعلبہ ابن ابی حاطب، یہ دور نبوی کا بندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا آدمی ہے۔ اس کے گھریلو حالات کچھ نامناسب تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، قحط تھا، فقر و فاقہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے محبوب میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے مال اور رزق عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ جس حالت میں تو ہے، تھوڑا مال ہو، گزارے کا مال ہو اور اس پر شکر کیا جائے، یہ اس مال سے بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور اس کا تم حق ادا نہ کر سکو، اس مال کی تم زکوٰۃ ادا نہ کر سکو، اس مال کا تم صدقہ خیرات ادا نہ کر سکو۔ ثعلبہ تھوڑا ہو، گزارا کرو، شکر کرو، بہتر ہے زیادہ مال اللہ سے نہ۔ مگر وہ آدمی بڑا عجیب تھا، محبوب میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے مال عطا کرے۔ آمنہ کے لال نے پھر سمجھایا ثعلبہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ، اگر میں پہاڑوں کو اشارہ کروں پہاڑ سونے اور چاندی کے بن جائیں، سونے چاندی کے پہاڑ میرے دائیں بائیں چلیں، لیکن ثعلبہ میری زندگی دیکھ، ایک دن کو ہے ایک دن کو نہیں، میرے گھر کے اندر کئی دن چولہا نہیں جلتا۔ ثعلبہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے زندگی دے غربت والی دے، اللہ مجھے موت دے حالت غربت کے اندر دے، اللہ کل قیامت والے دن جب میں محمد عربی کو کھڑا کرے تو غریبوں کی صف کے اندر کھڑا کرے۔ ثعلبہ میں تو اپنے لیے یہ دعا کرتا ہوں، لیکن بندہ بڑا عجیب تھا، کہنے لگا محبوب آپ اولین و آخرین کے سردار ہیں، آپ کی ہر دعا اللہ پاک قبول کرتے ہیں، محبوب آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے رزق دے دے، اللہ پاک مجھے مال عطا کر دے، محبوب اللہ کا حق بھی ادا کروں گا اور بندوں کا حق بھی میں ادا ضرور کروں گا۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت اپنے برکت والے ہاتھ بلند کر لیتے ہیں، اب جان نہیں چھوڑ رہا، جی نہیں چھوڑ رہا،
चिमटा हुआ है, लपका हुआ है महबूब के साथ, और बार बार कहते हैं हुजूर मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे माल अता करे। आमना के लाल फरमाते हैं अल्लाहुम्मा रज़ुक सालबत मालन, अल्लाह सालबा को माल अता कर, अल्लाह सालबा को माल अता कर। अल्लाहुम्मा रज़ुक, अल्लाह सालबा को रिज़्क़ अता कर, अल्लाह सालबा के माल में फरावानी पैदा कर, सालबा के घर में खुशहाली पैदा कर। उलमाए किराम लिखते हैं हज़रत सालबा ने जब ये दुआ सुनी चले गए वापस। चंद बकरियां आपने ख़रीद ली, चंद बकरियों की खिदमत के अंदर लगा रहा। रोज़ाना बकरियों की खिदमत मस्जिद नबवी के करीब रहता गया, मदीना तय्यबा के अंदर रहता गया, पांचों नमाजें हुजूर के पीछे पढ़ता गया, दर्स कुरान भी सुनता गया, दर्स हदीस भी सुन रहा गया। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजर रही है। लेकिन माल थोड़ा बढ़ता गया, मवेशी थोड़ा बढ़ते गए, बकरियां थोड़ा ज़्यादा होती गई। जब माल बढ़ा, अब जिस गाँव में पहले रहता था, जिस रिहाइश गाह में पहले रिहाइश पजीर था, वो जगह तंग हो गई। जनाब सालबा इस बस्ती से दूसरी बस्ती की तरफ चले गए, मदीना मस्जिद नबवी से थोड़ा दूर चले गए। अब सालबा सिर्फ दिन की 2 नमाजें, ज़ोहर और असर की नमाज तो जमात के साथ पढ़ता गया, मस्जिद नबवी में आकर पढ़ता गया, बाकी 3 नमाजें वहीं अपने घर पढ़ लेता गया। अब फुर्सत भी नहीं मिलती, अब टाइम भी नहीं मिलता, इतना मशगूल हो गया जानवरों के अंदर, अपने कारोबार और माल के अंदर मसरूफ़ हो गया। अब मस्जिद नबवी की 3 नमाजें चली गई। जब माल और ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा और दूर चला गया, मस्जिद नबवी से भी दूर हो गया, मदीना तय्यबा की आबादी से दूर चला गया। पहले 2 नमाजें, अब वो 2 नमाजें भी ख़त्म हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ जुमा की नमाज मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ता गए, बाकी 5 नमाजें घर में पढ़ता गए, 5 नमाजें अपनी आराम गाह में पढ़ता गए। टाइम नहीं मिलता, वक़्त नहीं है, फुर्सत नहीं मिलती, माल ज़्यादा आ गया, हिर्स ज़्यादा बढ़ गई। अब सालबा ने क्या किया, माल मवेशी और बढ़ा, थोड़ा और दूर चला गया। अब जुमा की नमाज से भी महरूम हो गया, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ने से महरूम हो गया, दर्स कुरान दर्स हदीस से महरूम हो गया, हुजूर की वाज़ो नसीहत से महरूम हो गया। चलते चलते एक दिन आमना के लाल ने सहाबा किराम की हाज़िरी लगाई, नमाज के अंदर बैठे हुए हैं। आपने जब नज़र दौड़ाई, ओ मेरे सहाबा मुझे सालबा नज़र नहीं आते, सालबा इब्ने अबी हातिब मुझे नज़र नहीं आते, जिसने मेरे से दुआ कराई मुझे नज़र नहीं आते। सहाबा किराम ने गुजारिश की, महबूब आपको तो पता भी नहीं, आपको तो इल्म भी नहीं, आपने उसके लिए दुआ मांगी थी, अल्लाह के नबी उसको माल इतना मिल गया कि वो मदीना से दूर चला गया, अपने कारोबार में मसरूफ़ है, वो अपने माल के अंदर मसरूफ़ है, माल मवेशी की खिदमत के अंदर मसरूफ़ है। महबूब अब उसकी यही आदत है, जो मदीना से काफ़िले आते जाते हैं, मदीना का हाल पूछ लेता है, आपके हालात पूछ लेता है, मदीना में आता भी नहीं, जुमा में भी नहीं आता, मस्जिद नबवी में भी नहीं आता। अब सुने, जब आमना के लाल ने ये अल्फाज सुने, आपने फरमाया वही सालबा, सालबा तू तबाह हो गया, सालबा तू बर्बाद हो गया, सालबा तू हलाक हो गया, सालबा तेरी ज़िंदगी पे अफसोस है। चलते चलते सालाना ज़कात लेने का वक़्त आ गया, सालाना ज़कात लेने का टाइम आ गया। अब हुजूर ने कबीला जुहैना का एक बंदा भेजा, कबीला बनु सुलैम का एक बंदा भेजा, दोनों को भेजा, जाओ सालबा से ज़कात वसूल करके आओ। जाओ एक दूसरा शख्स है सलमा जिसका नाम है, उससे भी ज़कात वसूल करके आओ। तफसीर इब्ने कसीर वाला ये वाक़या लिखता है, फरमाते ये दोनों साहबा चल पड़े। चलते चलते अच्छा मियाँ सालबा से ज़कात तो वसूल कर लें। जब सालबा के पास गए, सालबा हम हुजूर के भेजे हुए हैं, हमें हुजूर ने भेजा गया, ये हुजूर का ख़त और तहरीर है, हुजूर ने ये पैगाम भेजा गया,
اپنے مال کی زکوٰۃ ہمیں دے دو، اپنے مال کے صدقات ہمیں دے دو۔ اب سالبہ خط بھی پڑھتا ہے اور کہتا ہے معاذ اللہ یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو جزیہ ہے، میں ادا نہیں کرتا، چلو دوسروں سے وصول کر کے میرے پاس آنا۔ وہ دونوں صحابی چلے گئے، دوسرے صحابی دوسرے شخص کے پاس گئے، حضرت سلمہ کے پاس پہنچے۔ سلمہ حضور کی تحریر پڑھتا گئے، حضور کا پیغام نامہ پڑھتا گئے، حضور کے قاصدوں کو دیکھتا گئے، صحابۃ الرسول کو دیکھتا ہے۔ اچھا واقعی تم حضور کے بھیجے ہو، یہ میرا مال کھڑا ہوا ہے، یہ میرے مویشی کھڑے ہوئے ہیں، یہ میرے سارے کے سارا سامان پڑا ہوا ہے، تمہیں جو چیز پسند ہے، جو حکم اللہ کے نبی نے تمہیں دیا گیا، جتنا تمہاری صدقات کی مد بنتی ہے، جتنا میرا زکوٰۃ کا مال بنتا ہے، تم خوشی سے لے جاؤ، میں خوشی سے ادا کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے وصول کیا، دوسروں سے وصول کیا، پھر واپس چلے آئے۔ ہاں سالبہ تو نے پہلے کہا تھا دوسروں سے وصول کر کے میرے پاس آنا، لیکن سالبہ کے دل کے اندر شیطان پیوست ہو چکا۔ سالبہ کہتے نہیں نہیں میں تو نہیں ادا کروں گا، یہ تو معاذ اللہ ٹیکس ہے، یہ تو جزیہ ہے، میں جزیہ ادا نہیں کرتا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دو صحابہ جب واپس مسجد نبوی کے قریب پہنچے، صحابہ فرماتے ہیں ابھی ہم نے حضور کے سامنے کوئی بات نہیں کی، حضور کے سامنے سالبہ کے حالات نہیں رکھے، حضور کے سامنے سالبہ کا واقعہ پیش نہیں کیا۔ آمنہ کے لال پھر فرماتے ہیں یا ویحا سالبہ، سالبہ تباہ ہو گیا، سالبہ ہلاک ہو گیا، افسوس ہے سالبہ پر۔ اور آمنہ کے لال نے دوسرا شخص جو سلمہ نامی تھا اس کے مال کے لیے برکت کی دعا فرمائی، رحمت کی دعا فرمائی، اللہ اس کے مال میں برکت نصیب فرما، اللہ سالبہ کو تباہ و برباد فرما۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں چلتے چلتے جب یہ بات سالبہ تک پہنچی، سالبہ دوڑتے ہوئے آیا، صدقہ لے کر آیا، زکوٰۃ لے کر آیا، محبوب کے قدموں میں ڈالتے حضور اب تو میرا صدقہ وصول کریں، میری زکوٰۃ وصول کریں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں سالبہ جب ہم نے مانگا تھا تم نے دیا نہیں، اب اوپر سے آواز آ چکی ہے اب اس کا صدقہ قبول تم نے کرنا نہیں۔ سالبہ جب ہم نے مانگا تھا تم نے کہا یہ جزیہ اور ٹیکس ہے، ٹال دیا۔ آج اس رب کریم کی طرف سے آرڈر پیغام جبرائیل لایا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ پہلے تم نے وعدہ کیا اللہ رزق دے گا، مال دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ صدقہ خیرات کروں گا، فلما آتاہم من فضلہ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے تمہیں رزق دیا، تمہیں مال دیا، اب کیا بخلوا بہ، اب تم بخیل بن چکے ہو، اب تم بخل کرنے لگے ہو۔ اس لیے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا محبوب اب سال بعد جو کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہے اس کا صدقہ قبول کرنا بھی نہیں۔ وقت پر کافی ہے ابرا قطرہ خوش ہنگام کا، وقت پر کافی ہے ابرا قطرہ خوش ہنگام کا، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت تو می برسا کس کام کا، جب حضور نے طلب کیا اس وقت تم نے انکار کیا، اب تم سارا مال بھی دینا چاہتے ہو، اللہ ایک روپیہ بھی تمہارا قبول نہیں کرنے۔ اب کیا کرتا، اب سر میں مٹی ڈالتا ہے، ہائے ہائے کہتا ہے میں تباہ ہو گیا، افسوس کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا میاں اب ہم قبول نہیں کر سکتے، جا جدھر لے جانا چاہتا ہے لے جا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، قرآن کریم کے اندر تیرے خلاف وعید آ چکی ہے، اب چلا جا، تیرا صدقہ قبول نہیں ہو سکتا۔ سال بعد چلا گیا۔ حضور کا زمانہ، حضور دنیا سے رحلت فرما گئے، ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، چلو حضور نہیں، حضور نے نہیں لیا، چلو صدیق تو لے لیں گے۔ سال بعد پھر لے کر آیا صدیق، اچھا جسے حضور نے قبول نہیں کیا ہم بھی اس کو رد کرتے ہیں، ہم بھی قبول نہیں کرتے۔ صدیق کا زمانہ چلا گیا، فاروق کا زمانہ آیا، فاروق کا زمانہ چلا گیا، عثمان ابن عفان کا زمانہ آیا۔ ان تینوں چاروں زمانوں کے اندر سالبہ مال لاتا رہا، لیکن اللہ کے نبی، صحابہ کرام، ابو بکر، عمر، عثمان
حضرات صحابہ کرام نے بھی یہی فرمایا، جب تیرا مال اللہ قبول نہیں کرتے، جب تیرا مال رسول اللہ نے قبول نہیں کیا، اب ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم صحابہ بھی تمہارا مال قبول کرنے سے عاجز ہو چکے۔ صدقہ اس وقت کرو جب ضرورت ہو۔ اسی مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ تمہارا صحت مند حالت کے اندر، تندرستی والی حالت کے اندر 1 درہم 1 روپیہ صدقہ کرنا اتنا ثواب ہے کہ بیماری کی حالت میں تم 100 روپیہ بھی صدقہ کرو پھر بھی اس کو اتنا ثواب نہیں ملے۔ بیماری کی پریشانی کی حالت کے اندر تم 100 روپیہ صدقہ کرتے ہو، اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا تم تندرست ہو، صحت مند ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 1 روپیہ صدقہ کرتے ہو، اللہ پاک اس پر بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے مشکات شریف، آج میں نے مطالعہ بھی مشکات شریف کا کیا، چلو 2-4 حدیثیں اسی کتاب کی آپ کے سامنے۔ امام الانبیاء مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ آمنہ کے لال پوچھتے ہیں، میرے صحابہ آج ذرا مجھے یہ تو بتلاؤ، آج کے دن کسی نے نفلی روزہ رکھا ہو، آج کے دن کون روزے دار ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں، انا صائم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں نے آج نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا صدیق بیٹھ جا۔ حضور نے دوسرا سوال کیا، او میاں مجھے ذرا یہ تو بتلاؤ، کون ہے آج وہ شخص جس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہو، کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ سارے صحابہ بیٹھے، صدیق پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے فلاں مدینہ کے چوک کے اندر فلاں مسلمان کا جنازہ میں نے پڑھا ہے۔ اچھا صدیق بیٹھ جا۔ تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا میرے صحابہ آج مجھے ذرا یہ تو بتلاؤ، کون ہے میرا صحابی جس نے آج کسی بیمار کی بیمارداری کی ہو، بیمار پرسی کی ہو، تیمارداری کی ہو، مریض کو پوچھ کر آیا ہو؟ سارے صحابہ بیٹھے رہے، صدیق پھر کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آج فلاں بیمار کو پوچھ کر آیا ہوں۔ اچھا صدیق بیٹھ جا۔ صدیق بیٹھ گیا۔ حضور نے چوتھا سوال کیا، میاں کون ہے آج جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا ہو، اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیا ہو؟ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدیق پھر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی حسب وسعت حسب طاقت آج اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر کے بھی آیا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، آمنہ کے لال نے فرمایا، میاں جس بندے کے اندر یہ 4 خصلتیں پائی گئیں، مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، جس بندے میں یہ 4 خصوصیات ہیں، پکی بات ہے وہ بندہ پکا جنتی ہو چکا ہے۔ اب صدیق نے جنت نقدی حاصل کر لی۔ اللہ کے نبی آج میں نے جنازہ بھی پڑھا، اللہ کے نبی آج نفلی روزہ بھی ہے، اللہ کے نبی آج بیمار کو پوچھ کر آیا ہوں۔ کوئی ساری گلی وچ بیمار تھی ونے دا پتہ ہی لگ ونے، خبر بھی پہنچ جائے، پتہ بھی چل جائے، میاں فلاں تمہارا پڑوسی بیمار ہے، اچھا ہی کنی کی مرسی جنازہ پرسوں۔ آج تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، اگر وہ تندرست ہو جائے نا پھر مل جائے پھر شرک، بس وہ پتہ نہیں چلا تھا، بس تھوڑا مصروفیات تھی اس لیے، یہ اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ حیف ہے اس بات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم بیمار کی تیمارداری کرتے ہو، بیمار کو پوچھتے ہو، فرمایا کہ صبح کے وقت پوچھتے ہو 70,000 فرشتے شام تک تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تم شام کو جا کر پوچھتے ہو مریض کا حال، صبح تک خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں خیر مغفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو بیمار کی تیمارداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیمار کو پوچھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کبھی کبھی اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، آس پاس کے لوگوں کی خبر گیری کر لیا کرو، میاں آج فلاں نظر نہیں آیا، آج فلاں بھائی دوست نظر نہیں آتا، کہاں ہے؟
جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے پھر کندھا دینے کے لیے چلے جاتے ہو. آج اب تمہیں کیا ثواب ملے گا؟ تم اس کی تیمارداری پہ بھی نہیں. اللہ ہم سب کو بیماروں کی تیمارداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مشکاہ شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کو 8 دروازے لگتے ہیں. باب الصوم، باب الریان جہاں سے روزہ دار گزریں گے، باب الحج جہاں سے حاجی صاحبان گزریں گے، باب الصلاۃ جہاں سے نمازی صاحبان گزریں گے، باب التواضع جہاں سے عاجزی انکساری کرنے والے لوگ گزریں گے. یہ مختلف قسم کے جو ہے نا کیا ہے دروازے ہیں. چلو بات آگے کرتا ہوں، لیکن ایک حدیث میرے ذہن میں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بعض علماء کا بھی یہ قول ہے، سنا ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں سویا ہوا تھا، خواب کے اندر جنت میرے سامنے ہے، اور میں جب دیکھتا ہوں جنت کے دروازوں پر، جنت کے ہر دروازے پہ رش لگا ہوا ہے. کہیں سے باب الصلاۃ پہ نمازی جا رہے ہیں، روزے دار اپنے دروازے سے گزر رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والے اپنے دروازے سے گزر رہے ہیں، ہر ایک دروازے پہ رش ہے. لیکن فرماتے جب میں نے باب التواضع والا دروازہ دیکھا نا، وہاں سے اکا دکا بندہ گزر رہا ہے، وہاں اس دروازے پہ رش نہیں ہے. تو پتہ چلتا ہے دنیا کے اندر رہنے والے، عاجزی کرنے والے، تواضع کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، غرور اور تکبر کرنے والے لوگ زیادہ ہیں. اللہ ہم سب کو عاجزی اور تواضع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ. تم تواضع اختیار کرو، اللہ بلند کریں گے تمہیں. تم غرور و تکبر کرو گے، اللہ تمہیں نیست و نابود کر دے. ہر دروازے گزر رہے ہیں. آمنہ کے لال نے جب فرمایا تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو حل یدعا احد من تلک الابواب، جس کو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے، جس کو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے. باب الصلاۃ کہے میرے سے داخل ہو، باب الریان کہے میرے سے داخل ہو، باب الحج کہے میرے سے داخل ہو، یہ سارے دروازے کسی کو پکاریں، کوئی ایسا بندہ بھی ہے؟ حضور نے فرمایا نعم ارجو ان تکون منہم. صدیق مجھے لگتا ہے کہ وہ تو ہی ہوگا. صدیق مجھے لگتا ہے کہ وہ تو ہی ہوگا، کیونکہ تو ہر کام میں سبقت کرنے والا ہے، ہر کام میں پہل کرنے والا ہے. ابو بکر کو ابو بکر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ جو سب اس کاموں میں، دین کے سب کاموں میں سب سے پہلے سبقت کرنے والا. امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں اللہ پاک نے لما خلق اللہ الارض، اللہ میاں نے زمین کو پیدا کیا. جب زمین وجود میں آئی، یہ زمین ہلنے لگ گئی. تحرکت، زمین حرکت کرنے لگی، زمین ہلنے لگی، کانپنے لگی، لرزانے لگی. اللہ پاک نے فرمایا زمین تو ہلتی کیوں ہے؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے والجبال اوتادا، فوراً اللہ پاک نے پہاڑ رکھ دیے. فوراً اللہ پاک نے جب زمین پہ پہاڑ رکھے، زمین کی حرکت ختم ہو گئی، زمین کی جنبش ختم ہو گئی، زمین کا ہلنا ختم ہو گیا. اب فرشتوں نے سوال کیا اللہ میاں تو نے پہاڑ بڑے مضبوط بنائے، تو نے پہاڑ بڑے طاقتور بنائے، تو نے پہاڑ بڑے عمدہ بنائے، اللہ میاں جنہوں نے زمین کو جا کر روک دیا، کیا کوئی پہاڑوں سے زیادہ طاقت والی چیز ہے؟ کوئی پہاڑوں سے زیادہ مضبوط چیز ہے؟ اللہ میاں نے فرمایا ہاں
میرے فرشتوں پہاڑوں سے زیادہ طاقت والی چیز وہ لوہا ہے، الحدید الحدید الحدید، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوہا ہے۔ فرمایا پہاڑوں پر کرین چلتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن لوہا پہاڑوں سے زیادہ سخت ہے۔ اگر نہ یقین ہے گزشتہ حالات کے اندر آپ جا کر سگو والی پل کے اوپر دیکھیں، سنا ایسا ہے کہ لوہا کی پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں، کئی منوں کی کئی ٹنوں کی گاڑیاں اوپر سے گزر رہی ہیں۔ اللہ پاک نے لوہے کو زیادہ سخت بنایا، لوہے کو زیادہ مضبوط بنایا۔ اللہ پاک سے پھر فرشتوں نے پوچھا اللہ میاں لوہے سے کوئی زیادہ سخت چیز ہے؟ اللہ میاں نے فرمایا ہاں لوہے سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا النار النار النار، فرمایا کہ وہ آگ ہے۔ جب لوہے کو آگ کے اندر ڈالتے ہو لوہا نرم ہو جاتا ہے، جب لوہا گرم ہوا وہ نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ میاں آگ سے زیادہ سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں آگ سے بھی زیادہ سخت چیز میں نے بنائی۔ اللہ میاں وہ کیا ہے؟ فرمایا آگ سے زیادہ سخت چیز وہ پانی ہے، جہاں پر آگ لگی ہوئی ہو تم پانی ڈالتے ہو آگ ختم ہو جاتی ہے، آگ مسمار ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی پانی سے بھی کوئی زیادہ سخت؟ فرمایا ہاں پانی سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ فرمایا وہ ہوا ہے، تم آسمان پہ بادل دیکھتے ہو، تم کہتے ہو اللہ میاں کوئی ہوا چلا دے جو بادلوں کو ہاں کر لے جائے، بادلوں کو یہاں سے ہٹا کر لے جائے۔ فرمایا وہ ہوا ہے۔ اب فرشتے کہتے اللہ میاں یہ ساری کی ساری مضبوط چیزیں ہیں، ذرا یہ تو بتلا دیں ان ساروں سے ان سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور کوئی چیز؟ اللہ پاک فرماتے ہیں آمنہ کے لال کی زبان ہے، فرمایا کہ جب مومن مسلمان بندہ اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا صدقہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب تو میں زمین پہ بیٹھ کر اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ ساری ہوا الگ ہو گئی، آگ الگ ہو گئی، فرمایا کہ پانی الگ ہو گیا، لوہا الگ ہو گیا، وہ ساری چیزیں بے طاقت ہو جاتی ہیں۔ مسلمان کے ہاتھ کا کیا ہوا صدقہ اللہ پاک اس کو مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ لیکن صدقہ کیسا؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ يَمِينُهُ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ، فرمایا کہ صدقہ اس انداز میں کرو، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن ایسا ہی کریں گے، آج ایسا کرو گے تم، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، قرآن کا واضح اعلان سن کے جاؤ، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اللہ کے نبی اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات ضائع نہ کرو، اپنے صدقات باطل نہ کرو، اپنے صدقات تباہ و برباد نہ کرو۔ کس لیے؟ کس مد میں؟ فرمایا بالمن والاذی، کبھی تم احسان جتلاؤ، کبھی لوگوں کو تکلیف دو، ہاں میاں فلاں جگہ پر آ جاؤ ٹوکن ملے گا، سلاب زدہ ہو چلو تمہیں پیسے ملیں گے، لیکن لوگ سارا دن وہاں پہ ذلیل ہو جائیں۔ والاذی قرآن کریم کہتا ہے لوگوں کو اپنا صدقہ خیرات لوگوں کو تکلیف دے کر ادا نہ کرو، اس حال میں تم نے لوگوں کو صدقہ خیرات کیا، لا تبطلوا صدقاتکم، تمہارا صدقہ ضائع ہو گیا۔ کالذی ينفق مالا رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، تمہارا صدقہ ایسے ہو گیا رئاء الناس، تم تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتے ہو، ولا یؤمن باللہ، تمہارا تو اللہ اور آخرت پہ یقین بھی نہیں ہے۔ یہ حضور اللہ پاک قرآن کریم کے اندر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اگر کسی نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا، کسی نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کسی نے فرمایا صدقہ خیرات کیا دکھلاوے کی خاطر اس نے بھی شرک کیا۔
اللہ ہم سب کو شرک سے بچائیں۔ آمنہ کے لال کا فرمان مشکات شریف کتاب العلم کے اندر، قیامت والے دن 3 آدمی لائے جائیں گے، ایک عالم لایا جائے گا، ایک شہید لایا جائے گا، ایک مالدار لایا جائے گا۔ عالم لایا جائے گا، ہاں عالم صاحب بتا، میں نے تجھے علم دیا تھا، قرآن کا علم تیرے پاس، حدیث کا علم تیرے پاس، فقہ کا علم تیرے پاس، منطق کا علم تیرے پاس، بلاغت کا علم تیرے پاس، نحو کا صرف کا علم تیرے پاس، یہ سارے علوم تجھے میں نے دیے، کس لیے دیے؟ قرآن تو نے پڑھا، کس لیے پڑھا؟ وہ کہے گا اللہ میاں میں نے دوسروں کو پڑھایا، انہوں نے اوروں کو پڑھایا، میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کذبتا کذبتا، ارے بدبخت تو جھوٹ بولتا گئے، لا یقال تو نے تو اس لیے علم حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے قرات اس لیے کہی تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے حافظ صاحب کہیں، قاری صاحب کہیں۔ وہ ہو چکا دنیا کے اندر، تجھے قاری کہا جا چکا، تجھے عالم کہا جا چکا۔ او میرے فرشتوں، اس بدبخت کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ اب دوسرا بندہ آئے گا، شہید کو لایا جائے گا، ہاں شہید ذرا بتلا، میں نے تجھے صحت دے دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے بہادری اور ہمت دے دی تھی، میں نے تجھے پہلوان بنایا تھا، میں نے سب کچھ تجھے دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ میاں میں نے تیرے راستے کے اندر جہاد کیا، کافروں کو تہس نہس کیا، تلوار چلائی، تیر چلائے، اللہ میاں جنگ کی، جہاد کیا۔ اللہ پاک فرما دے کذبتا کذبتا، او بدبخت تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے جہاد کیا تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، تاکہ لوگ تجھے بڑا غازی کہیں، تاکہ لوگ تجھے شجاع کہیں۔ وہ دنیا میں کہا جا چکا، فرشتوں اس کو بھی پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ اب آ گئی تیسرے بندے کی باری، تیسرا بندہ لایا جائے گا، ہاں تو بتا، میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے پیسہ زر دیا تھا، میں نے تجھے سونا چاندی دیا تھا، میں نے تجھے سب کچھ دیا تھا، تو نے کیا کہا؟ کیا کیا دنیا کے اندر؟ اللہ میاں مسجد کے اندر دیا، مدرسے کے اندر دیا، غریبوں میں تقسیم کیا، فقیروں میں تقسیم کیا، سلاب زدہ کو لوگوں کو دیا، اللہ میاں سب کو دیا۔ آواز آئے گی کذبتا کذبتا، میرا بندہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے تقسیم کیا، تو نے پیسہ اس لیے دیا تاکہ تجھے لوگ سخی کہیں، تاکہ لوگ تجھے مالدار کہیں، تاکہ لوگ تجھے امیر کہیں، لوگ تجھے دولت مند کہیں۔ سو وہ دنیا میں کہا جا چکا، فرشتے اسے بھی پکڑو اور اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دو۔ کیوں ریاکاری کرتے ہو؟ صدقہ خیرات دیتے ہوئے کیوں ریاکاری کرتے ہو؟ زکوٰۃ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، نماز سب کے سامنے پڑھتے ہو، زکوٰۃ سب کے سامنے ادا کرو۔ نفلی نماز گھر میں پڑھو، تہجد کی نماز گھر میں پڑھو، دیگر اعمال صالحہ گھر میں کرو۔ صدقہ خیرات کرنا ہے وہ چھپکے سے ادا کرو، چھپ کر صدقہ دے تو 70 گنا اللہ پاک اس کا اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائے۔ السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ وبعید من النار۔ فرمایا کہ ایسا شخص اللہ کے بھی نزدیک ہو جاتا ہے، رسول اللہ کے بھی نزدیک ہو جاتا ہے، جنت کے بھی نزدیک ہو جاتا ہے، دوزخ سے دور ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کے دکھانے کے لیے کرتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، بندوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے، دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنا ہے لیکن اس کو ایسے حالات میں کرو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ ہو رہا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن تم تو جب تک چاہتے ہو کہ ہماری تصویر نہ بنے ہم صدقہ نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم موبائل پہ دیکھ کر آنسو نکلتے ہیں، لوگ 5 روپے کا بسکٹ دیں گے، ادھر موبائل پہ جو نا ویڈیو چلی ہوئی ہے، ہاں جی ہم نے سلاب زدہ کو 5 روپے کا بسکٹ دیا۔ یہ تمہارا کوئی صدقہ قبول ہے؟ ایسا صدقہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والذی، اللہ میاں خود فرما رہے ہیں ایسا صدقہ قبول نہیں ہوتا تم۔ اور نمبر 2، صدقہ کرو، اچھا صدقہ کرو۔ تم مری ہوئی چیزیں اللہ کے نام پہ دیتے ہو، بالکل بسیدہ، بالکل پرانی،
جو گھر کے استعمال کے قابل نہیں ہوتی، یہ قرآن اٹھا کر کہتا ہوں ہم لوگ تو وہ چیزیں آپ دیتے ہیں غربا کو۔ کیوں دیتے ہو ایسی چیزیں؟ چند ٹکے کے افسر کو تم چائے پلاتے ہو، اس کو اچھی چائے پلاؤ گے، اس کی خدمت کرتے ہو، اس کو اچھا کھانا کھلاؤ گے، لیکن جب صدقہ غربا کے لیے آئے گا تو پھر تم ایسی چیزیں دو گے جو کھانے کے قابل بھی نہیں۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ رب کعبہ کو یہ قرآن جھوٹا نہیں اٹھایا، سچا اٹھایا ہے۔ اگر میرے سے دلیل مانگو گے، تو صاحب مولوی صاحب کو اپنی کعبے لگی بیٹھے ہیں نا، ہمارے یہ طلباء ہر جمعے یہ ویسے بات ذہن، میں ادھر یہ کتاب کھول کے مطالعہ کر رہا تو ہمارے طلباء سبزی جو ہے نا قریشی موڑ سے جو آپ حضرات دیتے ہیں نا، کچھ ساتھی وہاں پہ جو کام کرتے ہیں، یہ طلباء کے لیے سبزی ہفتے کی دیتے، تو میں ادھر سے یہی صدقے کے فضائل مسائل پڑھ رہا تھا، ادھر سے بچے جو ہے نا یہ سبزی کا گٹکا لے کر آئے۔ اب جب سبزی کا گٹکا کھولا گیا، تقریباً کم و بیش 1.5 کلو 2 کلو ایسے آلو تھے، خدا کی قسم اگر طالب کو ساتھ لے جاؤ تو طالب تمہیں دکھائے گا وہ کوڑا کرکٹ کی جگہ ہم نے ڈالے۔ تو کیا یہ صدقہ تمہارا قبول ہوگا؟ ایسا صدقہ قبول نہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہارے دل کو چیز اچھی لگے وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرو نا۔ تو دعا ہے اللہ ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدقہ خیرات کرو لیکن ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں لوگوں کے سامنے شہرت نہ ہو۔ ان یسیر الریاء شرکن، حضور نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں تم سے چھوٹے شرک سے ڈرتا ہوں، بڑے شرک سے نہیں، شرک اکبر نہیں، شرک اصغر، حدیث پاک ہے، چھوٹے شرک سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے گزارش کی یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا والشہرہ، فرمایا کہ وہ ریاکاری ہے اور شہرت ہے۔ تم کاموں کے اندر جب شہرت کرنے لگو گے پھر فرمایا کہ سمجھ لو کہ تم شرک کے اندر مبتلا ہو۔ تو اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، ریاکاری سے بچائیں، اللہ شہرت سے بچائیں، اللہ ہم سب کو نیک اعمال صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔